صاحب آپ نے بھی ساری صورتحال کے اوپر نظر رکھی ہوئی، آپ کی اپنی بھی ایک ایکسیسمنٹ تھی، ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے رہے۔ امکانات بہت کم تھے کہ موجودہ حالات کے اندر جو پاکستان کی صورتحال ہے، سیاسی لحاظ سے بھی امن و امان کی، خیبر پختونخوا کی صورتحال، مشکل تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پشاور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں۔ تاہم جب ان کی باتیں یہ شروع ہوئیں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی، تو ایک اسے کہتے ہیں ایک تھرتھلی پارٹی کے اندر مچی ہوئی تھی، حکومتی حلقوں میں بھی، کہ اگر وہ دونوں آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیفرنٹ مومنٹم پکڑ سکتی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بہت واضح بات کی تھی کہ وہ آئیں، بھلے احتجاجی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، بنیں، گرفتاریاں دیں گے، گرفتاری دیتے ہیں تو پھر ہی آپ لیڈر بنتے ہیں۔ تو گرفتاریوں کی بات بھی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اندر بھی ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ ایک مومنٹم بن سکتا ہے کہ 5 اگست کو جو بانی پی ٹی آئی مومنٹم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا حکومت کے لیے پریشانی بن سکے۔ لیکن اب وہی ہوا جس کا امکان تھا۔ قاسم اور سلمان کو جمائمہ نے منع کر دیا کہ آپ پاکستان نہیں جائیں گے۔ ان کے نہ آنے سے جو احتجاجی تحریک جس کا مومنٹم نہیں بن پا رہا، وہی احتجاجی تحریک جو علی امین گنڈا پور صاحب کے مطابق 12 جولائی سے شروع ہو چکی ہے۔ اب 5 اگست کو کیا مومنٹم بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ اب جو پارٹی کے انٹرنل حالات ہیں، کارکنوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، قیادت، منتخب قیادت کو بھی 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہو رہی ہیں، ان حالات کے اندر یہ احتجاجی تحریک اڈیالہ جیل سے 90 روز کے اندر بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا پائے گی؟ اچھا بھٹی صاحب، اس پہ قاسم اور سلمان کے حوالے سے بعد میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو احتجاج ہے، یہ جو سیاسی تحریکیں چلتی ہیں، یہ کب چلانی چاہیے، اس کے لیے ٹائمنگ کا کب انتخاب کرنا ہے، آپ نے کب مومنٹم بنانا ہے، کب عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کی پوری ایک سائنس ہے۔ ہمارے خطے میں اس کی پوری، اور خاص کر پاکستان میں کیسے یہ طریقے چلتے رہی، اس سارے ماضی کے آپ گواہ بھی ہیں کئی چیزوں کے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جو پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی اور اب اپوزیشن میں آئی، نہ ان سے حکومت ٹھیک طریقے سے ہو پائی، نہ اپوزیشن ٹھیک طریقے سے ہو پا رہی۔ ہم نے یہ دور بھی دیکھا، وہاں بھی خمیازہ بھگتا، یہاں بھی خمیازہ بھگت رہے۔ اس کی وجہ انتشار فکر، آپ نے نظم قائم ہی نہیں کیا۔ جب تک آپ نظم قائم نہیں کریں گے تو کیسے چلائیں گے احتجاج؟ آپ نے 26 نومبر کا احتجاج 2024 کا دیکھا اسلام آباد میں کیا ہوا۔ تحریک جب چلائی جاتی ہے تو پورے ملک میں ایک ماحول بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب خود جب تحریک چلاتے رہے، ایک کراچی جلسہ کرتے ہیں، ایک لاہور جلسہ کرتے ہیں، ایک پشاور، کوئٹہ اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی چھوٹے بڑے ایک مومنٹم بناتے ہیں، پھر یہ ایسے تحریکیں تھوڑی چلتی ہیں۔ آپ جب پی ٹی آئی منتشر ہے، جو بات آپ نے کی 9 مئی کے جو کیسز ہیں، جو بڑے سنگین الزامات ہیں، پہلی بار یعنی کہ ریاست کے ایسے ستونوں پر حملہ کیا گیا ہے جن کی تقدیس قوم کے ہر بزرگ جوان بچے میں یہ تقدیس پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو تقدیس ہیں، یہ تنصیبات ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ ان لوگوں کی ہیں جس نے اس وطن مقدس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، یہ ان کے ساتھ منسوب ہیں، اور وہ ان شہداء کے جو لاکھوں وارث ہیں ان کے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بیار و مددگار ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ان کو جب کسی ملک میں بھی جب ان کو چھیڑیں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو سزائیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مزید سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس میں بہترین حل یہی تھا، جب یاد ہو آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا اس پہ آپ ہزاریں ندامت کریں، لیکن کوئی شخص جب کوئی جرم کرے اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو، ہزاریں ندامت بھی نہ کرے، تو پھر سزاؤں کا دروازہ تو بھٹی صاحب کھلا ہی کھلا ہے نا، وہ تو ہونی ہے۔ یہ ان سزاؤں کا انتخاب پی ٹی آئی نے خود کیا ہے، ڈٹ کر، ضد پہ اڑ کے اور ہٹ درمی دکھا کر یہ سزائیں ان کو ملنی۔ اب آ جاتے ہیں، جب آپ اتنے مشکلات کا شکار ہیں تو آپ نے اپنی صف بندی کرنی ہے۔ یہ وقت ہے پی ٹی آئی کو صف بندی کرنے کا۔ جب نون لیگ پر یہ وقت آیا تھا، کتنے لوگ ٹوٹے تھے ان میں سے؟ آپ نے دیکھا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا نا، اکا دکا یہ وہ تھوڑے دھڑے دھوڑے بنائے، لیکن لوگ جم کر کھڑے رہے اور ایسی گفتگو سے گریز کیا جس سے ملک دشمنی کا تاثر ابھرتا ہو، ایسے اقدامات سے بھی گریز کیا جس میں ملکی سلامتی کو جس میں نشانہ نہ بنے۔ انہوں نے سب کچھ کر لیا، ایم ایف کو لیٹر لکھ دیے، پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب آپ نے صف بندی کرنی ہے، اپنے نظریے کو سیدھا کرنا ہے، لیکن یہ نہ کرنے میں بالکل ناکام ہے۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے، دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ جو تحریک ابھی چلانے جا رہی ہے اس کی ناکامی نوشتہ دوار ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا ہے پڑھ لے۔ جب تک یہ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے، اور قومی سیاست بھٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں ہے کیا بیسیکلی، بالکل ٹھیک، ایک ملک میں ملک کو آگے لے جانے کے دعوے کرنے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت ہے، دوسری سیاسی جماعت وہ کہتی ہے اگر میرے پاس انعام اقتدار ہو تو میں اس ملک کو ایشیا کا ٹائگر بنا دوں گا۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ سیاست میں کہ جب کسی اور کے پاس جائے گا ملک کی میں ٹانگیں کھینچوں گا
ترقی نہیں کرنے دوں گا، یہ دیوالیاپن کا شکار ہو، ریمیٹنس پہ پابندی لگائی جائے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو عوام برا مناتے ہیں. کبھی بھی ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہو تو ہم اس کو ایک روشن مستقبل بنائیں گے، لوگوں کا ٹھیک کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اقتدار نہیں ہوگا تو یہ ملک دشمنی کے مترادف ہوگا، ملک کو نہیں چلنے دوں گا. لیکن ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں قاسم سلیمان کے کہ اوپر. پاکستان نہ آنے سے تحریک کا مومنٹم جو بنتا وہ دکھائی دے رہا تھا، بن پائے گا یہ نہیں. سیاسی عصبیت جو ہے بھٹی صاحب، میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی بھی لیڈر ہے اس کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے. یہ جب سے انسانی تاریخ بنی ہے نا، اس وقت سے لے کر اس کے ساتھ جڑی ہے. اگر یہ اس بات کو خفیہ رکھتے اور لے کر آتے تو یقیناً عمران خان کے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم عوام کا امڈ آتا. لیکن قبل از وقت اس کو افشاں کر کے ان کے لیے خطرات بڑھائے گئے، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں کی گئیں. اب یہ جب وہ نہیں آئیں گے تو اب تحریک کا 50% جو مومنٹم ہے تو ویسے ہی ٹوٹ گیا. اگر وہ نہیں آ رہے تو اگر اسٹریٹجی کے تحت یہ کہا جا رہا ہے نہیں آئیں گے تو جب تحریک شروع ہو تو وہ آ جائیں اس میں. لیکن ان کے آنے سے یقیناً اس تحریک کو بوسٹ اپ ملنا تھا، انہوں نے آگے بڑھنا تھا. لوگوں کی آپ کو پتہ ہے، جیسے مریم بی بی جب باہر نکلی تھی میاں نواز شریف پر کیسے سے، تو لوگ مریم بی بی کی بات بھی سنتے تھے اور اس ہجوم بھی اکٹھے ہوتے تھے مریم بی بی کو دیکھنے کے لیے. اب جب عمران خان کے بیٹے اگر آتے تو یقیناً اس میں تحریک میں اضافہ ہوتا، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے. یہ عمران جو وہ بات کرتے اپنے والد کے بارے میں، اور وہ برطانیہ سے آ رہے ہیں، برطانوی شہری بھی ہیں وہ، تو اگر ان کو لاٹھی لگتی، ان پر آنسو گیس کا شل لگتا تو عالمی میڈیا کی یہ خبر ہوتی. لیکن ان کی جو میں کہہ لوں غلط پلان کے تحت، غلط حکمت عملی کے تحت چیزیں چلا کے آج جو جمائمہ خان ہیں، جمائمہ خان تو اب کیا کہیں، اب تو وہ متعلقہ ہیں خان صاحبہ کی، تو وہ جو ان کی سابق بیوی ہیں انہوں نے بھی اس خطرے کو لیکن بھانپ اس کے لیا. باوجود وہ متفکر تو رہتی ہیں اپنے بچوں کے باپ کے بارے میں، اور انہیں کوشش بھی کرتی رہتی ہیں. ان کا بڑا پن ہے کہ ان کو وہ جو تعلق ان کا ایک ازدواجی تعلق ختم ہونے کے بعد بھی، کیونکہ جو خان کے بیٹے ان کے پاس ہے نا، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے، ایک بیٹی بھی انہیں کے پاس ہے، کوائٹ کی صاحبزادی، وہ بھی انہیں کے پاس ہے. تو یہ سب وہ بھی انہیں کے پاس ہے، وہ بھی انہیں کے پاس ہے، جمائمہ کے پاس ہے وہ بھی. اب انہوں نے ان کو روک دیا کیونکہ ان کا آنا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کو تحریک کو بہت مومنٹم ملتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہاں آتے ان کے لیے مشکلات بھی بہت ہیں بیٹی صاحب. دیکھیے یہاں وہ آتے ہیں، کوئی شخص ان سے کوئی مذہبی سوال کر دے، جو ریاست مدینہ کے ورثاء کے صاحبزادوں سے مثال کے طور پر کوئی ایسی قرآن کی آیت پوچھ لے، کوئی کلمہ پوچھ لے، اس طرح کی کوئی باتیں چیزیں پوچھ لیں تو ان کو آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، ان کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے پوچھ لیں، بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی آج کل. مثلا وہ بڑی چیزیں ہیں، مشکلات بھی تھیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کے آنے سے تحریک میں تھوڑی بہت جان ضرور پڑنی تھی.